بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفاہم سلیمان فہمنا۔ آج سیرت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تو صحابہ کرام وغیرہ کے ساتھ کس طرح سے وہ سیٹل ہوئے۔ شروع میں ان کا دل بالکل مدینہ میں نہیں لگا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک جگہ جہاں پیدا ہوئے رہے پہلے بڑھے اس کو وہ مس کرتے تھے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے ہم کتنے سفر پہ جائیں تو کتنے اچھے سے اچھے ہوٹلوں میں رہیں، جو کچھ کریں، لیکن جب اپنے گھر آتے ہیں تو وہ اپنا ہی پرانا بستر اور اپنا ہی گھر کا سکون جو ہے وہ اچھا لگتا ہے۔ تو نئی جگہ پر جا کے یہ ایک حقیقت ہے کہ نئی جگہ پر جا کے سیٹل ہو جانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہوا یہ کہ مہاجرین جو تھے، جو ہجرت کر کے گئے تھے، یہ کیا کہلائے؟ مہاجرین۔ مہاجر یعنی جو سفر کر کے گئے تھے، یہ مہاجرین کہلائے، اور جو مدینہ کے رہنے والے لوگ تھے وہ انصار کہلائے۔ تو مہاجرین جو تھے وہ بیمار پڑنا شروع ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ جب اپنے والد ابو بکر اور بلال سے مدینہ میں ملنے گئیں تو انہوں نے جا کے پوچھا ان سے کہ آپ کیسے ہیں؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ شدید بیمار تھے اور بخار بہت تیز تھا۔ اور جب انہوں نے بلال سے پوچھا تو بلال تم کیسے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میری کتنی خواہش ہے، میں کس قدر خواہش کرتا ہوں کہ میں رات کو اذخر اور جرید کی گھاس میں گزاروں، یعنی یہ دو وہ گھاس تھیں جو کہ مدینہ میں ہوتی تھی، اور مدینہ تو بالکل مکہ میں ہوتی تھی اور مکہ تو بالکل ایک صحرا تھا، اس میں کوئی ہریالی نہیں تھی، جبکہ مدینہ جو تھا وہ بہت فرٹائل تھا، لش تھا اور بہت کھجوروں کے باغات تھے، لیکن وہ اس کے باوجود مکہ کے کانٹے یاد کر رہے تھے کہ مجھے وہ بھی یاد آ رہے ہیں۔ اور پھر بلال رضی اللہ عنہ نے بہت ہی برا بھلا کہا ان لوگوں کو جو کہ مکہ کے سردار تھے، کیونکہ ان کو کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اخرجونا من دیارنا، کہ جنہوں نے ہمارے گھروں سے نکال دیا۔ غصہ تھا حالانکہ، اور بہت کچھ برا کہا کہ انہوں نے ہم سے یہ لے لیا، حالانکہ وہ تو ایک غلام تھے، ان کا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان کو بہت غصہ اس بات پہ تھا کہ ان کو مکہ سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ ابو بکر بھی بیمار تھے۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آ کے بتایا تو پھر آپ نے خاص مدینہ کے لیے، مہاجرین کے لیے دعا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم حبب الینا المدینۃ کما حبینا مکۃ او شد، کہ اے اللہ ہم مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ایسے ڈال دے جیسے ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ۔ تو یہاں تک کہ پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں کا دل مدینہ میں لگنا شروع ہو گیا، اور پھر اتنی زیادہ محبت ہو گئی کہ جب بھی صحابہ کہیں باہر جاتے تو مدینہ قریب آنے لگتا تو ان کے دلوں میں ایک چاہت بڑھتی تھی کہ وہ جلد سے جلد مدینہ پہنچ جائے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کی اپنی ایک خصوصیت ہے، خانہ کعبہ ہے، ہم اس میں جاتے ہیں، لیکن مدینہ جب جاتے ہیں تو ایک پرسکون ماحول لگتا ہے، بالکل ایک پرسکون سا ماحول ہوتا ہے۔ مدینہ کی اپنی ایک مٹھاس ہے۔ بہرحال پھر جو سب سے اہم چیز ہے جو کہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ مہاجرین اور انصار کا اتفاق تھا اور جو بھائی چارہ جسے مواخات کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور سورہ حشر کی آیت نمبر 8 یا 9 میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للفقراء، کہ للفقراء المہاجرین، یعنی کہ مہاجرین جو کہ فقیر ہیں، یعنی بالکل لٹرلی فقیر ہی ہو گئے تھے نا، غریب ہو گئے تھے، تو مہاجرین کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ للفقراء المہاجرین، کہ مہاجرین کے جو فقیر ہیں، الذین اخرجوا من دیارہم، وہ جو کہ اپنے گھروں سے نکالے گئے، واموالہم، اور ان کے مال وہیں رہ گئے، یبتغون فضلا من اللہ، جو چاہتے ہیں اللہ کا فضل و رضوانہ اور اس کی رضا، وینصرون اللہ و رسولہ، جنہوں نے مدد کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ تو مہاجرین کے بارے میں کہا، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انصار کے بارے میں کہ والذین تبعوا الدار
دار والایمانہ. اور یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور وہ لوگ جو کہ جنہوں نے یعنی مہاجرین سے پہلے اس شہر مدینہ میں اور ایمان کو اپنا گھر بنا لیا تھا، من قبل ان سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے جنہوں نے ہجرت کیا ان کی طرف. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ، اور نہیں وہ پاتے اپنے دل میں، یہ لوگ محبت کرتے ہیں ان کی طرف جو ہجرت کر کے آئے ہیں، اور یہ اپنے سینوں میں اس مال کی یا ان لوگوں کی کوئی تنگی نہیں پاتے ہیں یا اس مال سے کے بارے میں جو کہ مہاجرین کو دیا جاتا ہے، اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں پاتے ہیں. فضور حاجہ مما اوتوا یسرون علی انفسہم، اور وہ فوقیت دیتے ہیں مما اوتوا جو کہ ان کو دیا گیا، اور وہ فوقیت دیتے ہیں علی انفسہم اپنی ذات کے اوپر. ولو کان بہم خصاصہ، جا کے اللہ کے انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید ہی ضرورت ہی کیوں نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لے گیا وہی لوگ جو ہے وہ کامیاب ہیں. تو یہ مہاجرین اور انصار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا. تو انصار جو تھے انہوں نے یعنی یہ ہسٹری میں، پوری انسان کی ہسٹری میں، ہیومن ہسٹری میں، یہ جو محبت انصار اور مہاجرین کی تھی جو پڑی، وہ اس کی کہیں مثال ملتی ہی نہیں ہے، کہیں پہ بھی مثال نہیں ملتی کہ انصار نے یہ کیا کہ اپنا ہر کچھ آدھا آدھا کر دیا، کہ وہ جو کچھ ہے وہ سب کچھ آدھا لے لیں، چاہے ان کے گھر ہیں، ان کی پراپرٹیز ہیں، ان کے باغ ہیں، ان کا جو کچھ ہے وہ آدھا جو ہے وہ مہاجرین لے لیں. تو لیکن اس کے لیے، اور انہوں نے یہ سجیسٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم سب کچھ آدھا آدھا دینے کے لیے تیار ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نہ مانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ محنت کریں گے اور تم پیداوار جو ہے وہ پھر شیئر کرو. یعنی وہ محنت کر کے زمین میں ہل جوتیں گے، سب کچھ لگائیں گے، اور پھر جب پیداوار ہوگی تو اس میں کیا ہوگا کہ تم اپنا جو نفع ہے وہ شیئر کر لینا ان کے ساتھ. کہ سب کو یہ ایک بہت بڑی دانش مندانہ فیصلہ تھا، کیونکہ جو چیز آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے، فری مل جاتی ہے، اس کا ایک تو اتنی قدر نہیں ہوتی. دوسری بات یہ تھی کہ مدینہ میں ایک اور جو لوگ جنہوں نے جنم لیا تھا وہ کہلائے تھے منافق، یعنی کہ وہ اوپر سے تو مسلمان تھے، اندر سے نہیں تھے. تو انہوں نے وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے تھے، اور کس کا، انصار کا وہ جذبات ابھار سکتے تھے کہ دیکھو تمہارا تو سارا کچھ وہ لے کے چلے گئے، تمہیں تو کچھ بھی نہیں ملا، محنت تم کرتے ہو، وہ لے کے چلے گئے. اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ 3-4 جنریشنز کے بعد کے لوگ جو تھے وہ بھی مہاجرین کو طعنہ دے سکتے تھے کہ ہم نے تمہیں مفت کھلایا ہے. تو لہٰذا اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ محنت کریں گے تو تم جو ہے پیداوار شیئر کر لینا. اس کے بعد جو جیسے ہم جانتے ہیں کہ مدینہ میں یہودی بھی رہتے تھے، لیکن کوئی بھی یہودی جو تھا وہ اسلام نہیں لایا تھا، سوائے ان کے ایک جو کہ عالم تھے عبداللہ ابن سلام، وہ واحد یہودی تھے جو اسلام لائے تھے. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اپنا بیان ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو لوگ جو تھے وہ بھاگ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے کے لیے. تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں گیا اور میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو میں یہ جان گیا کہ یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ نیکی کا اپنا ایک نور ہوتا ہے جو چہرے پر آ جاتا ہے، اور بدی کا بھی ایک خاص تنگی ہوتی ہے جو انسان کے چہرے پہ آتی ہے. تو جو چیز انہوں نے سنی، اور جو پہلی چیز انہوں نے سنی، اور یہ حدیث سلام کہلاتی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ انہوں نے کہا افشوا السلام بینکم واطعموا الطعام وصلوا ارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام. کہ انہوں نے کہا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رات کو عبادت کرو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور جنت میں سلامتی کے ساتھ تم داخل ہو جاؤ گے اگر یہ کام کرو گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار اور مہاجرین میں جو یہ مواخات تھا اس کو قائم کیا. ہر ایک مہاجر کو ایک انصاری کے ساتھ جو تھا نا جوڑ دیا کہ یہ
تمہارا بھائی ہے، ہر کے ساتھ. اور جیسے کہ مطلب بالکل ایک دوست کا بھائی، یعنی کہ ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. یہاں تک کہ جائیداد میں بھی جو تھا نا، شیئر جو تھا وہ ملتا تھا. لیکن یہ شروع میں تھا، پھر بعد میں آیات اتر آئی تھیں سورہ انفال میں، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع کر دیا تھا. بہرحال یہ کوئی تقریباً 100 سے زیادہ گروپس بنے، جن کے ناموں کے بارے میں تو علم نہیں ہے، لیکن ویسے پتہ ہے کہ یہ اس طرح سے تھے، ان کا ریکارڈ موجود ہے. تو کچھ جو کہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بنائے تھے پیئرز، یہ بھی بڑی ہی سمجھ اور دانش مندی کا فیصلہ تھا کہ اس طرح سے نہیں کہ کوئی بہت ہی آڈ قسم کے کپلز بنا دیے، لیکن اس طرح سے بنائے تھے کہ جن کی لوگوں کی طبیعتیں بھی ملتی تھیں اور خیالات بھی ملتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تھا ان کو. تو اس پہ سب سے زیادہ جو مشہور ہے وہ عبد الرحمن بن عوف ہیں. عبد الرحمن بن عوف مہاجر تھے، مکہ سے گئے تھے، اور یہ تاجر تھے اور بہت امیر تھے یہ. لیکن یہ اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کے چلے گئے تھے اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا. ان کے بھائی کو، ان کا جو بھائی بنایا انصار میں سے، وہ سعد ابن ربیعہ تھے، اور یہ بھی تاجر تھے اور امیر تھے. تو سعد ابن ربیعہ نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ تم میرا سب کچھ لے لو، آدھا آدھا لے لو، پیسہ بھی لے لو، گھر بھی لے لو، باغ بھی لے لو. یہاں تک کہ بیویوں کے بھی بارے میں کہا کہ ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں اور عدت گزارنے کے بعد تم اس سے شادی کر لینا. لیکن عبد الرحمن بن عوف نے کیا جواب دیا کہ بارک اللہ لک، کہ اللہ تمہیں بھی یہ سب مبارک کرے. انہوں نے کہا کہ بارک اللہ لک فی المال و اہلی، کہ اللہ تعالیٰ تیرے مال اور اہل میں برکت دے، مجھے صرف بازار کا رستہ دکھا دو. اور وہ بازار دکھا دیا، اور انہوں نے یہ کیا کہ جو کوئی مکھن تھوڑا سا تھا یا جو بھی چیز تھی اس کو جا کے بازار میں بیچا، اس سے جو پیسہ بچایا اس سے پھر اور خریدا. اس طرح سے وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے اور وہ پیسہ ہو گیا اور مالدار ہو گئے. عبد الرحمن بن عوف بہت ہی امیر صحابی تھے. کہتے ہیں کہ جب ان کا ایک کیراوان جو تھا مدینہ میں اتر رہا ہوتا تھا تو مصر اور ادھر سے دوسرا کیراوان وہ چل رہا ہوتا تھا. یعنی اتنے امیر صحابی تھے، اتنا ان کو کاروبار میں نفع ہوا تھا. تو آپ نے جب یہ مدینہ میں ایسا ہوا تو آپ نے جب ان کو دیکھا کہ انہوں نے بہت اچھا لباس پہنا ہوا ہے اور عطر لگایا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے شادی کر لی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس سے کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انصار کی ایک خاتون سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اس کو کیا دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کھجور کی گٹھلی کے وزن کا ایک سونا دیا ہے. یعنی جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے، آپ سوچے کیا ہوگا، چند گرام ہوں گے، لیکن وہ بھی انہوں نے ان کو دیا. تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ہی سے کیوں نہ کرو. تو یہاں سے ہمیں اب پتہ چلتا ہے کہ انصار کی جنروسٹی کا، اور پھر مہاجروں کی اپنی سیلف رسپیکٹ کا، کہ یہ نہیں کہ انہوں نے ان کی جنروسٹی سے فائدہ اٹھایا ہو. اچھا جی دے رہے ہیں تو چلو لے لو، ہاں یہ بھی دے رہے ہیں تو رکھ لو، یہ بھی دے رہے ہیں. جو آج ہم کرتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت ہی جنرس ہے تو ہم پھر اس کی جنروسٹی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہر روز کوئی نہ کوئی ایک، یا ہر روز نہیں تو ہر ہفتے کوئی نہ کوئی اپنی ایک مجبوری سامنے رکھ کے تو ان کو کہتے ہیں کہ جی اب ہمیں اس طرح کی مدد کی ضرورت ہے، ہمیں اس طرح کی مدد کی ضرورت ہے. تو یہ عموماً یہاں پہ ہوتا ہے، آج یہی ہوتا ہے کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی جو ہے بڑے کھلے ہاتھ سے دے رہا ہے تو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن انصار نے ایسا نہیں کیا، ان کی اپنی ایک سیلف رسپیکٹ تھی اور انہوں نے اپنی محنت بھی کی. بہرحال جب انصار نے اتنی زیادہ مہاجروں کی مدد کی تو مہاجر جو تھے نا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ انصار ہماری اتنی زیادہ مدد کرتے ہیں کہ ہمیں یہ فکر ہے کہ کہیں وہ ہمارا اجر بھی نہ لے جائیں. یعنی یہ سوچیں کہ کتنی بڑی بات تھی جو انہوں نے سوچی، کہ وہ اتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں تو جو کچھ ہم نے ابھی تک قربانیاں دی ہیں، اذیتیں برداشت کری ہیں، مکہ چھوڑا ہے اور گھر چھوڑا ہے، سفر کیا ہے، وہ ان سب کا اجر ایسا نہ ہو کہ انصار کو مل جائے، کیونکہ وہ ہماری اتنی زیادہ مدد کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ تمہارا اجر نہیں لیں گے جب تک کہ تم ان کے
تعریف کرو گے، یعنی ان کے احسان مند رہو گے اور ان کے لیے دعا کرو گے کہ تم ان کے لیے دعا کرتے رہو گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ چلتا رہا، ایسے ہی چلتا رہا یہاں تک کہ جنگ بدر جو تھی، جو کہ 1.5 سال کے بعد ہوئی تھی یا 2 سال کے بعد، تو پھر سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا کہ جو کہ یعنی کہ مال میں جو ہے وراثت وہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم، کہ جو وراثت ہے وہ اولو الارحام یعنی کہ جو رحم کے رشتے ہیں وہی آپس میں پہلے ملیں گے پھر اللہ کی کتاب میں، کہ ان کو فوقیت دی جائے گی، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ مال میں جو ہے وہ وراثت ملے گی، بلکہ مال میں وراثت جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کہ رشتہ دار جو ہیں زیادہ اہم ہیں بنسبت بھائی چارے کے، یعنی کہ اس کے بعد وراثت جو ہے وہ پھر ان لوگوں کی نہیں دی گئی، بلکہ اس کے جو وہ تھے وہ زیادہ اہل تھے رشتہ دار۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ مواخات ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ فتح مکہ کے بعد بھی چلتا رہا۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ ان ناموں کے ذریعے جو کہ بھائی بھائی بنائے گئے تھے، یعنی کچھ لوگ جو کہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے ان کو بھی جا کے بھائی چارے میں شامل کیا گیا۔ تو ہمیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے، سبق کیا لیتے ہیں کہ یہ اہم سنت ہے جو آج ہم نے بالکل چھوڑ دی ہے، جس کو کہ جاری کرنا چاہیے، خاص طور پر جو نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے ہمیں اس کو ضرور کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں جو نئے مسلمان ہوتے ہیں نا وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آتے ہیں، اپنے رشتہ دار، اپنا ہر کچھ، اور کئی دفعہ اگر آپ ان کی جو یہ نئے مسلمان ہوتے ہیں، ریورٹڈ مسلمز جن کو کہتے ہیں، ان کی آپ لائف ہسٹری یا ان کا دیکھیں کہ وہ کیسے اسلام لے کر آئے، تو کچھ تو بیچارے ایسے ہیں کہ جو کہ سڑکوں پہ بھی سوتے ہیں اور جو کہ مسجدوں میں بھی سوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جب یہ جو نئے مسلمان ہیں ان کی مدد کی جائے، اور دیکھیں کہ یہ جو دین کا بانڈ ہوتا ہے نا، دین کی طرف سے جو دین کی وجہ سے جو محبت ہوتی ہے یہ بہت سٹرونگ ہوتی ہے، لہٰذا کسی بھی سوسائٹی میں کہ اس کو ڈیولپ ہونے کے لیے ان اصولوں کو آگے نبھانا چاہیے۔ آپ دیکھیں دین کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک ہی سب کی ویلیوز ہوتی ہیں، سیم ایتھکس ہوتی ہیں، سیم ویلیوز ہوتی ہیں، سیم فلسفی ہوتی ہے، اور زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے، اور مورلز بھی وہی ہوتے ہیں، پھر ہر چیز یعنی کیلنڈر بھی وہی ہوتا ہے، قبلہ بھی وہی ہوتا ہے، تو لینگویج بھی وہی ہوتی ہے، کیونکہ دین کا بانڈ بہت سٹرونگ ہوتا ہے۔ یہ جو دین کی اللہ کی طرف سے جب ہم اللہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ جو محبت دل میں ہوتی ہے نا اس سے زیادہ سٹرونگ کوئی محبت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان المومنون اخوہ، کہ مومنین جو ہیں ایک دوسرے کے بھائی چارہ ہیں، اور آپ ہوتا یہی ہے کہ جب دین آپ کے اندر آ جاتا ہے نا تو جو دنیا کو دیکھنے کا آپ کا ویو ہے وہ تقریباً بالکل بدل دیتا ہے، وہ آپ کا دین جو آپ کو ویو دیتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ تو انسان کی ہسٹری میں اس طرح کرم کا بھائی چارہ کہیں نظر نہیں آیا، مین کائنڈ ہیومینٹی میں کہیں موجود نہیں ہے، بلکہ آج تو خون کے رشتوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم اس سے یہی مدینہ کے جو یہ شروع کے واقعات ہیں اس میں ہمیں بہت سے قصے ملتے ہیں کہ جس طرح سے انصار نے ان کی وہ کی۔ یہاں پہ اتنا ٹائم نہیں ہے اتنی لینتھ میں جانے کا، لیکن اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو تو وہ ضرور پڑھیں کہ مواخات کے نام سے کیا کیا ہوا وہاں پہ۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام جو ہے اس کی محبت ڈالے، اور ہمارے دل میں مدینہ کی اور مکہ کی انصار اور مہاجرین کی محبت ڈالے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بہت قربانیاں دے کے اسلام حاصل کیا تھا۔ آج ہمیں ایک بنایا اسلام مل گیا ہے تو ہمیں اس کی اتنی قدر نہیں ہے، لیکن جتنی کہ ان کو تھی جنہوں نے بہت قربانیوں کے بعد ایک پوزیشن حاصل کی، بہت کچھ کھویا، اپنے بچے کھوئے، اپنے مال کھویا، لیکن کس کے لیے؟ ایک اللہ کی رضا کی خاطر۔
تو اللہ تعالی ہمیں بھی سنت سے سیرت کے کو جاننے اور انصار اور مہاجرین کی محبت دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔